حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے منا جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، وہ رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا نا، اور اس رات میں صاحب قرآن آیا، دلوں کے گھنٹے مہک رہے ہیں کہ کیف آج کیوں آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری پہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے انیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ سورج اللہ کی نعمت ہے، چاند اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے طفیل میں ڈال دیا۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ زمین جمع ہوتا، نہ کنون چنا ہوتا،
حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کچھ نہیں تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ زمین تھی، نہ زماں تھا، نہ سنی تھی، نہ جمعہ تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، مجھے الہ کہیں، تو میں نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اور وجود کیسے بخشا کہ سب سے پہلے میں نے انسانیت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت کو پیدا فرمایا۔ ابن عبد الرزاق یہ بخاری شریف سے بہت پہلے لکھی گئی کتاب ہے، اور اس کتاب کی جو مصنف ہے وہ امام بخاری کے استادوں کے بھی استاد ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں ایک باب باندھا نور، اس میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر میرے نور سے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، بتایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو جب کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، بلکہ یہ صرف بھی نہیں تھا، صرف اللہ اور اللہ ہی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ اس کی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں، ہر نبی اللہ کی رحمت ہوتا ہے، تو جب وہ رحمت اس قوم میں رہتی ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے کہ جب تک نبی اپنی قوم میں رہے گا وہاں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ جب نبی اس قوم کو چھوڑ کر نکل جائے گا تو وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا کام کرتی تھی؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ مرد سے بدفعلی کیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ دیکھیں نا کہ جس دن بدفعلی کی اسی دن عذاب آ گیا؟ نہیں آیا۔ ایک مہینے میں آیا؟ نہیں آیا۔ ایک سال میں آیا؟ نہیں آیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ توڑ میں کمی کیا کرتی تھی، تو جس دن ناپ توڑ میں کمی کی کیا اسی دن عذاب آ گیا؟ ایک مہینے میں آیا؟ ایک سال میں آیا؟ نہیں آیا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا، اے شعیب، یہ جو ناپ توڑ میں کمی کرتے ہیں ان کا شہر چھوڑ کے نکل جاؤ، جب وہ نکلے ہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کا شہر چھوڑ کر نکلے، لیکن جب تک حضرت نوح علیہ السلام اس قوم میں موجود تھے، قوم کتنی ہی گندی کیوں نہیں تھی، اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام ان کا شہر چھوڑ کر نکلے، اللہ نے پتھر کی بارش کر دی۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آج ہم لوگوں میں وہ برائی نہیں ہے؟ کیا آج ہم میں قوم شعیب والی برائی نہیں ہے؟ ناپ توڑ میں ہم کمی نہ کر رہے؟ قوم شعیب میں جو برائی نہیں وہ قوم
اگر کوئی جو ہے گناہ کیا کرتا تو اس کے دروازے پر نہیں کیا جاتا کہ اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے. آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے دروازے پر لکھا نہیں جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کی شکلیں بدل دی گئی, بندر بنا دیا گیا. آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہماری شکلیں بدلی نہیں جاتی. تو یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک نبی اس قوم میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے گناہگاروں کو ہلاک نہیں کرتا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے شہروں میں موجود ہے. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا, اللہ کا عذاب نہیں آتا. ورنہ ان قوموں سے زیادہ بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں. اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھے, ٹی وی نہیں تھا, وہ گناہ کرتے تھے, گناہ دیکھتے نہیں تھے. آج انٹرنیٹ میں کون سی بے حیائی نہیں ہے, کون کون اس میں مبتلا ہے, اپنی نگاہوں کو گندا کرتے ہیں لیکن اللہ کا عذاب نہیں آتا. آسمان سے بندر نہیں برستے, ہماری شکلیں بندر جیسی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تک میرا نبی اس قوم میں رہتا ہے تمہارے رب کی یہ شان نہیں کہ ان پر اجتماعی عذاب نازل ہو. پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے شہروں میں موجود ہے. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. تو ہمارے آپ لوگوں نے لگانے دیتے انشاءاللہ. تو جب تک نبی اس قوم میں موجود رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینہ میں یا مدینہ میں تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا کہ ہم نے خالی مکہ اور مدینہ کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا, ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ جہان جہاں جہاں تک جائیں گے وہاں تک میرے نبی حاضر کیے اور ناظر کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. فرمایا تمام دنیا اسی رب کو کہتا کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا, تمام جہانوں کا رب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت. جسم کے اعتبار سے آپ مدینہ میں ہیں لیکن روحانی طور پر آپ ہر جگہ موجود ہیں. اسی کو حاضر اور ناظر کہا جاتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ آپ ان میں موجود ہو اور اللہ تعالیٰ ان پر اجتماعی عذاب نازل کرتے ہو. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور نبی کی قدر کرو, نبی کی اہمیت کو سمجھو. اگر آج نبی ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے تو یہ گناہگار جتنے بھی ہم ہیں اس بھوئے زمین پر باقی نہ رہتے. لیکن میلاد کیا ہے؟ جس دن جو باقی قومیں تھی نا ان کو اگر عبادت کرنی ہوتی تھی تو اپنے عبادت خانوں میں جا کر عبادت کرتے, پتہ ہے آپ کو. لیکن امت محمدیہ جہاں نماز کا وقت آ جائے نماز ادا کر لو, چاہے تم ٹرین میں ہو, پلین میں ہو, کہیں پر بھی ہو. تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ صدقہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جس دن تم نے اس روئے زمین پر اپنا قدم رکھا ہم نے تمہاری امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. جہاں
کہیں پر بھی اگر آپ جا رہے ٹرین میں ہیں، ہوا میں ہیں، کہیں پر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تمام روئے زمین کو میرے رب نے مسجد بنا دیا، تو اس لیے نبی کی قدر کریں، نبی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، فرمایا اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کے فضل سے اس کی رحمت ملے، اس کی رحمت ملے، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر جشن منانا، مسجدوں کو تالے مت لگا دینا، مسجدوں میں اندھیرے مت کرنا، جشن منانا، جشن منانا۔ یا مالک و مولا رحمت کون ہے؟ فرمایا رحمت کون ہے؟ تو نے فرمایا کہ جب رحمت ملے تو جشن کرنا، جب رحمت ملے تو جشن کرنا۔ تیری رحمت کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں پڑھتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بھائی نعرہ تو لگائیں گا مطلب سرکار کی آمد، سونے کی آمد، نور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو فرمایا کیا کہ رحمت میں نے کوئی بھی تفسیر اٹھا کے پڑھی، روح المانی اٹھائیے، روح المنصور اٹھائیے، جامع القرآن اٹھائیے، کوئی بھی تفسیر اٹھائیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہوا محمد رسول اللہ، فرمایا اللہ کی اس رحمت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے جو ہم گناہگاروں کو ملا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ توبہ کیا فرمایا؟ لقد جاءکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیارا کلام ہے۔ جب اس کے محبوب کی بات آتی ہے نا تو وہ کچھ چھوڑتا نہیں، وہ سب بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم، بھائی میلاد کا معنی کیا ہے؟ آنے کے، پیدائش کے، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں جب آتا ہے نا جا کا معنی ہوتا ہے آنے کے، تو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کا میلاد ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، کیا پڑھا میں نے؟ رسول۔ لیکن یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر تنوین آتی ہے نا تو یہ عزت کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحقیق آ گیا تمہارے پاس عزت والا رسول، یہ نہیں فرمایا رسول اللہ، خبر کے ساتھ نہیں فرمایا کہ رسول آ گیا تمہارے جیسا آ گیا، نہیں، فرمایا لفظ تحقیق کے ساتھ، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا تو عزت والا رسول، عزت والا رسول آ گیا۔ کیا مالک کو بولا تیرا رسول کتنی عزت والا ہے؟ ذرا ہمیں تو بتا، یہ تو کرتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ رسول کی عزت بڑے بھائی جتنی کرو، رسول کو دماغ کے پیچھے کا علم ہے، رسول تو ہماری طرح ہے۔ تو بولا تم نے فرمایا کہ رسول آ گیا، عزت والا آ گیا، تو بولا ذرا بتا تو صحیح کہ تیرا رسول کتنی عزت والا ہے، ذرا ہمیں بتا تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے سپارہ چاہیے پور سے، فرمایا میرا رسول اتنی عزت والا ہے کہ میری خواہش یہ تھی، میرا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس قبلہ بنے، لیکن رسول کی خواہش یہ تھی کہ کعبہ قبلہ بنے۔ میرا رسول اتنی عزت والا ہے کہ میں نے اپنے حکم کو چھوڑ دیا اور اپنے رسول کے حکم کو مان لیا۔ تو بتائیے کہ کتنی عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے رسول کی، کہ اللہ تعالیٰ کیا تو مطلب لا تبدیل
कलिमात अल्लाह के कलिमात को तब्दील करने वाला कोई नहीं है, अल्लाह के कलिमात को बदलने वाला कोई नहीं। वो एक बार कह दिया वो हो गया। लेकिन यहाँ रसूल थे, यहाँ उनके महबूब थे, यहाँ इज्जत वाले रसूल थे, तो अपने महबूब के हुक्म को ले लिया और अपने हुक्म को मंसूख कर दिया और काबे को किबला बना दिया। अब्दुल मुतलब से पूछा गया, अब्दुल मुतलब बताते हैं कि रसूल से नहीं इंतकाल होंगे, फरमाते हैं कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा घर हुए ना, तो काबा 3 दिन तक घूमता था। हम तो एक दिन मनाते हैं ना, तो काबा 3 दिन तक घूम रहा था। उसको मालूम था कि इज्जत वाले रसूल आ गए, अब ये जो खुद मुझ पे बैठे हुए हैं इनकी छुट्टी हो गई। वो इतनी इज्जत वाले हैं कि उनकी वजह से मुझे भी इज्जत मिलेगी। तो इतनी इज्जत वाले रसूल आ गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जश्न मनाओ, अल्लाह की रहमत मिले तो जश्न मनाओ। फिर छोड़ा नहीं यहाँ तक, आगे क्या इरशाद फरमाया, फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, फरमाया कि फिर जमा कर करके मत रखना, मेरे महबूब के जश्न पर खर्च करना, खर्च करना, तुम्हारा खर्च करना तुम्हारे बचा लेने से बेहतर है। अब ये जो लोग कहते हैं कि जी ये फजूल करती है लाइटिंग करना, ये झंडियाँ लगाना फजूल करती है, मैं समझता हूँ कि वो आलिम नहीं जाहिल है। अरे कोई भी तफसीर उठाकर पढ़े, मैं जो तर्जुमा कर रहा हूँ उसका जिम्मेदार हूँ, मैं इशारत यहीं पर होता हूँ। लाइए कोई भी तर्जुमा मेरे सामने, अगर गलत करूँ तो मुजरिम हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, फरमाया उसने बचा कर ना रखना, खर्च करना, तुम्हारा खर्च करना तुम्हारे बचाने से बेहतर है। बहुत ही आसान तर्जुमा आप भी कर सकते हैं। हुआ ये जमीन लौटती, खैरुम का मतलब खैर, यजमऊन का मतलब जमा करना। तर्जुमा गलत नहीं कर रहा मैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि खर्च करना। कहते हैं ये लाइटों में इतना फजूल खर्ची की जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, किसी गरीब की शादी करवा दो, वो करवा दो। मैं कहता हूँ जब तुम्हारे बच्चों की शादी होती है, वलीमे में तुम इतना खाना दो विषय करते हो, उससे तुम्हें कोई गरीब लड़की याद नहीं आती। जब मिलाद आता है तो तुम्हें कोई गरीब याद आ जाता है, तुम्हें फजूल खर्चियाँ याद आ जाती हैं। शादी पर कपड़ों पर पैसे लुटाए जाते हैं, वो फजूल खर्ची नहीं है। या तो अल्लाह ताला खुद हुक्म दे रहा है कि मेरे महबूब जब आ जाए, जब तुम्हें मेरे महबूब यानी मेरी रहमत मिले तो फिर खूब जश्न करो, फल यफरहू, फल यफरहू, खूब जश्न करना और खूब खर्च करना, जमा कर करके ना रखना। तो इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी। आपका हम पर बहुत ज्यादा एहसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसके गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी शक्लों को बदलता नहीं है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला आसमान से हमारे ऊपर पत्थर नहीं बरसाता। कौन सा ऐसा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? ये सकता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अरे किसी का बच्चा पैदा हो तो वो 10-10 घरों में मिठाइयाँ बांटे हैं, दावतें करे, रिश्तेदारों को बुलाए। तो यार जिस दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा करो कि जिसकी वजह से हमें ईमान मिला, कुरान मिला, अरे हाँ रब का पता मिला, तो फिर उनके आमद पर हम कोई जश्न ना मनाएं, क्यों हम ये अपना माल खर्च ना करें। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आप भी अपने घरों पर झंडे लगाएं। मैं आपको झंडे लगाने की रिवायत बता देता हूँ। साहबा कराम ने भी मिलाद मनाया। लोग कहते हैं कि साहबा कराम ने मिलाद मनाया, ऐसे ही सवाल होते हैं। मैं कहता हूँ क्या साहबा कराम ने इस्लामाबाद में जाके धरने किए, लॉन्ग मार्च किया, इसका सबूत तो लाओ। क्या साहबा ने किसी ने हुकूमत के खिलाफ कोई धरने किए? हम जुलूस निकाले तो कहते हैं कि ये साहबा ने जुलूस निकाला। हाँ निकाला था, आइए मैं बताता हूँ। इब्राहिम बबुआ शेख मुहद्दिस हक देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये वो नाम मैंने लिया है कि हर मकतबा जिक्र इनको मानता है, कोई इनका इनकार नहीं कर सकता। शेख
آپ کی یاد آتی ہے تو مدینہ کو دیکھ لیتا ہوں، پھر پیار ٹوٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبدالحق جاؤ ہندوستان میں دین کا کام کرو، جب تمہیں میری یاد آئے تو آنکھیں بند کر لینا، سر کو جھکا لینا، ارے یہاں تو گنبد کو دیکھتا ہے، وہاں مجھے دیکھ لیا جائے۔ سرکار کی آمد، نور کی آمد، سونے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ۔ شیخ معزز الدہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدراج النبوہ میں لکھا، آپ نے لکھا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، حضرت جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی فوج کو لے کر نازل ہوئے، اور آپ کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، اور ہر فرشتے کی کمان میں 70,000 فرشتے تھے۔ ارے یہ جلوس نہیں ہے تو اور کیا ہے، کیا 70,000 فرشتے جمع ہو جائیں وہ جلوس ہی ہوتا ہے نا۔ فرمایا کیا ہے، ایک جھنڈا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لگایا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس پر لگایا۔ بیت المقدس پر آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو قبور ہے، تو گویا حضرت جبرائیل نے یہ پیغام دے دیا کہ سنو لوگوں، گھروں پر جھنڈا لگانا بھی میری سنت، اور مسجد پر جھنڈا لگانا بھی میری سنت، اور اولیاء کرام کے مزارات پر جھنڈا لگانا بھی میری سنت۔ تو یہ جھنڈے لگانا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا۔ ارے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سنو، پڑھتے نہیں ہو اور پھر خالی باتیں کرتے ہو۔ دوسرے نمبر کی ہے یہ پیار زندہ میں، آپ نے خود ارشاد فرمایا، ایک دن آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد روزہ رکھ کر منایا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم بھی روزہ رکھو میلاد ہو گیا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے میلاد منایا، آپ نے روزہ رکھ کے میلاد مناؤ، کیا ضرورت ہے اتنی لائٹنگ کرنے کی، اتنی جھنڈیاں لگانے کی، اتنے جھنڈے لگانے کی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو تو اس کا جواب بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا، نکاح کرنا سننا سے اچھا ہے اصول سمجھ لیں کہ ہمیں حدیث قرآن و حدیث سے کسی چیز کی اصل ملنی چاہیے، جب وہ اصل ہمیں مل جاتی ہے بس یہی سب کچھ۔ اب نکاح کرنا سنت ہے کہ نہیں بتائیں، اس کی اصل ہمارے پاس ہے نا کہ نکاح کرنا سنت ہے، تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آج ہم نکاح کرتے ہیں ویسے اپنا نکاح کیا؟ ارے میں چیلنج کرتا ہوں اہل علم کو، تو یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی 2 ڈشیں جمع ہوئی ہیں، 2 ڈشیں جمع نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے تو اپنے ولیمے پر ستو کھلائے، آج کھلائے نا کوئی ستو کیوں نہیں کھلانا، 2 ڈشیں کرتے ہیں، میٹھے کی ڈش علیحدہ کرتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، خطرے ناچتے ہیں، مہندیاں ہوتی ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اور نگاہیاں ہوتی ہیں، جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس طریقے سے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ دور کے حساب سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آج اگر کسی کو آپ ولیمے میں ستو کھلائیں گے تو وہ 2 گالیاں دے کے جائیں گے، ہوگا نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو ستو پیش کر دیے یا کھجور پیش کر دی تو بولے گا کہ یار نہیں ہوگا، آپ نے ان کو تمہیں بلایا کہ بلایا؟ تو دور کے حساب سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دور کے حساب سے روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا۔ آج ہم تمہیں لگا کر جھنڈے لگا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ ایک اور مثال سے آپ کو سمجھا دوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا، بلکہ جسے آپ کو کہتے ہیں اصحاب صفہ، صفہ کہتے ہیں کبوترے، لیکن آج بھی اگر آپ مدینہ جائیں تو اس کی زیارت کریں
اس کو جو صحابہ کرام کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے انہیں کہتے ہیں اصحاب صفا، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ، تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا، وہی دارالعلوم تھا، وہیں پر آپ ان کو بچے نظامی کروایا کرتے، وہیں پڑھنے کیا کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چبوترے پر بٹھا کر لوگوں کو عالم بنایا. آج تو بڑے بڑے مدرسے اور دارالعلوم کیوں بناتے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں کیوں بناتے ہو؟ کہ میں نے بتایا نا کہ قرآن حدیث میں ہمیں اس کی اصل چاہیے ہوتی ہے، پھر آپ یہ بورڈ کے حساب سے اس کی طرز پر بنا سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ نے دلیل نہیں کہ نبی نے تو روزہ رکھ کر بنایا، تم بھی روزہ رکھ کر بناؤ، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ نبی نے تو چبوترے پر بیٹھ کر اس میں دین سکھایا، تم بھی چبوترے پر بیٹھ کر اس میں دین سکھاؤ. بات سمجھ میں آ گیا؟ نبی نے تو جو نکاح جس طرز پر کیا اس طرز پر نکاح کرو. کیوں تین تین ڈشیں جو بناتے ہو، ستو کھلاؤ نا لوگوں کو، کیوں نہیں کھلاتے؟ تو یہ بیکار کی باتیں اور جو ہے نا اس کا کوئی جو ہے وہ حاصل اصول نہیں ہے. ہم نے قرآن کو دیکھا ہے اور حدیث کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی شخص کی بات کو نہیں دیکھنا. وہ سند نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. قرآن کی اور حدیث کی ویلیو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملے تو چاہیے کہ خوب جشن منائیں، خوشیاں منائیں، اور جمع کر کے رکھنا خرچ کر دینے سے بہتر ہے. اور کوئی بھی تفصیل اٹھا لیں، کوئی بھی تفصیل اس میں لکھا ہے کہ رحمت سے مراد ہوا رسول اللہ محمد رسول اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا. آپ نے ان کو اپنا لباب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور دعا دی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دین کی سمجھ عطا فرما. آپ اتنے بڑے مفسر ہیں، سید المفسرین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. صحابہ کرام میں جب قرآن کے کسی معنی میں دو رائے ہو جاتی تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے کہ حضرت ابن عباس کے پاس جایا جائے، وہ جو کہیں گے اسی کو مان لیں گے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رحمت سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو پتہ چل گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے تو اس پر خود جشن منانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا. ربیع الاول کا پورا مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن و حدیث سے دلائل بھی دیں گے، صفحہ نمبر بھی بتائیں گے، اور ایک ایک چیز کا ثبوت انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. تو ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ ہماری جو ہے نا محفلیں شروع ہو گئی. تو بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے دھیان نہیں دے گا، انہیں 12 تاریخ دے دو یا مجھے جو ہے ہفتہ دے دو. اگر جو ہے نا سپوز ہم ہفتہ دینے لگ گئے تو پھر یہ تو ہم نہیں دے سکتے. تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پورا مہینہ بڑھنا چاہیے. ربیع اول کا پورا مہینہ جو ہے بڑھتا ہی بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کسی بھی تاریخ میں اگر محفل کروائیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہوگی. اور اگر ربیع اول کے بعد بھی آپ محفل کرواتے ہیں نا تو درود پاک تو ایک ایسی افضل چیز ہے کہ جہاں پڑھا جائے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے گھروں میں آپ چاہے پیر کو کروائیں، پیر شریف کی بہت اچھا دن کروائیں، منگل کو کروائیں، بدھ کو کروائیں. جو کام بدھ کے دن شروع کیا جائے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. جمعرات کو آپ کروا لیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ امیر سے بنا ذوالفقار بھائی کے پاس اپنا نام لکھوا دیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت تیزی سے جو ہے نا وہ بھیڑ آتی ہے. اب جس کو نہ دے تو وہ بھائی ناراض ہوتا ہے کہ یار مجھے نہ دیا. تو آپ لوگ کو سمجھانے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ پورا مہینہ ہی برکت والا ہے. کسی بھی دن جو ہے نا آپ اپنی محفل کریں. 12,000 مرتبہ جمعے پاک پڑھنے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 30 رمضان کی محفل کرتے ہیں. صرف اس لیے ہماری لالچ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब करें और उन्हें दूल्हे पाक करने का आदेश दिया। फिर आप उस घर में जाते हैं, उस घर में 313 दानों का एक स्पेशल डिश देना देते हैं, ताकि ये आपको याद दिलाता रहेगा और आप इसे पढ़ते रहेंगे तो आप दूल्हे पाक के समझ रहेंगे। तो इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो भी तारीख हो वो ले लिया करें। बहस मुबाहिसा करने से जो कुछ नहीं होगा। हर दिन जो है ना, जो भी दिन है तमाम दिन बरकत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकतें झमाझम नाज़िल हो रही है। इसलिए आप लोग अपने घरों में ये महफिल जरूर करवाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर अमल करने की। अच्छा, 11 तारीख का बता दूं, हमारे रेहू खान ने उनकी तरफ से आप लोगों को दावत दी है। 11 तारीख को इनके घर में एक बहुत बड़ी महफिल जमा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे रईस भाई ने ये नियत की है कि मैं हर महीने की 11 तारीख को ये महफिल करवाऊंगा। तो इसीलिए आप लोग भी जो ना महीने में एक दिन बांध लें। इस दिन को जो है मैं सरकार की ऊपर दूल्हे पाक पढ़ने की महफिल करवाऊंगा। वैसे तो देखिए हम मजदूर होते हैं कामों में, दूल्हे पाक पढ़ने का हमें मौका नहीं मिलता। वो एक दिन मुख्तस कर दें कि इस दिन जो है मैं दूल्हे पाक की महफिल करवाऊंगा और 12,000 मरतबा इंशाअल्लाह दूल्हे पाक जो है मैं खत्म करवाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक बरकत फरमाए। जो भाई शुरू करवाना चाहे तो बिस्मिल्लाह भाई से तारीख लेने, वो जो भी तारीख दे उस पर वो तारीख दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।